1974 میں پاکستان بھر میں تحریک چلی مرزائی قادیانیوں کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں بہت مشکلوں کے بعد یہ فیصلہ لکھا گیا کہ قادیانی مرزائی مرزا کو نبی ماننے والے یا مجدد اور مہدی ماننے والے، مصلح ماننے والے، ہر طرح کے قادیانی اور مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیت ہے۔ یہ تحریک 1951 میں بھی چلی تھی، سینکڑوں علماء لاہور کے مال روڈ پر شہید ہوئے، ہزاروں علماء جیلوں میں تھے۔ کوئی بھی بڑا عالم آپ نام نہیں لے سکتے جو جیل میں نہ ہو، اور خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ناشتہ اشراق اور چاش کے درمیان میں کرتے تھے، اور اس کی کوئی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، مگر دین کے لیے اس قدر بے نفع اور بے سود تھا کہ اسی کے آرڈر پر ہزاروں مسلمان مرزائیوں کے خلاف جلوس نکالنے والے وہ لاہور کے مان روڈ پر شہید ہوئے۔ اور 1974 میں جب تحریک چلی، استاد العالم حضرت مولانا یوسف بن نوری مرحوم صدر تھے مجلس عمل کے، اور قافلہ حق کے آخری سالار فقیہ الامہ مفتی اعظم اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر وکیل تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ مفتی صاحب کی خدمت میں اتمام حجت کے لیے مرزائیوں کے دونوں جدے پیش ہوئے تھے۔ قادیانیوں کا بڑا مرزا ناصر خود تھا، غلام احمد قادیانی کا پوتا، اور لاہوری مرزائیوں کا بڑا مولوی صدر الدین وہ پیش ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے دونوں کو نیشنل اسمبلی کے ممبروں کے سامنے شکست دی اور ان پر واضح کیا ہے کہ مرزا صاحب اور ان کے ماننے والے کفار ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہ آیت پیش کی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مسلمان وہ ہے جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کو نازل ہوئی ہے، اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ تو حضرت صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ دیکھو، جو وحی کتابیں ہم سے پہلے ہوئی وہ تو ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ضرورت اس وحی کی تھی جو ہمارے بعد ہو، لیکن قرآن کریم میں نہیں ہے کہ وہ بما انزل من بعد ہو۔ تو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نئی نبوت و نئی رسالت نہیں۔ مرزا ناصر سے کسی نے پوچھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت سے مراد میں ہوں، مرزا قادیانی آخرت ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اس لیے یہ پیش نہیں کی کہ اس کا غلط ہونا سب کو واضح ہے، اور نیشنل اسمبلی کے ممبروں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائے کہ جب اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی تو یہ جو ذکر ہوا ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ ایمان لانے والے یقین کریں گے، تو مرزا صاحب نے کہا آخرت سے مراد آخر نبوت ہے، اور وہ میری ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اہل باطل کے ہاں دلیل نہیں ہوتی، مغالطہ ہوتا ہے۔ دلیل کا سطح ناہموار ہوتا ہے مگر ہوتی سچی ہے، اور مغالطے کا سطح ہموار ہوتا ہے مگر بے حقیقت ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں نماز فرض ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو قصدن نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کفر بھی کر سکتا ہے، کفر کے برابر گناہ ہے۔ یہ آپ آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں کہتے ہیں، یہ دلائل ہے۔ ایک مسلمان آپ پر برہم ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا میں نماز نہیں پڑھتا تو مجھے کافر کہو۔ اب یہ ہے دلیل، اگر اس کا سطح ناہموار ہے، اور اس ناہمواری کی وجہ سے کسی کے ہاں برہمی پیدا ہو رہی، ایک شخص اس کے مقابلے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان اور کریم ہے، وہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، لہذا نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات عوام کی اور بے دینوں کے لیے کتنی ہموار ہے، کتنی خوشگوار ہے، مگر ایک پیسے کی بات ہے، فضول بات ہے۔ تو قاعدہ
قاعدہ یاد رکھو کہ دلیل شرعی اس کا سطح ناہموار ہوتا ہے، ہوتی پائیدار، مضبوط ہوتی۔ آپ کہتے ہیں 3 طلاق جس طرح بھی دے دی گئی واقع ہو گئی، اور جب تک حلالہ بیچ میں نہ آئے کبھی بھی یہ میاں بیوی نہیں مل سکیں گے۔ لوگ کہتے ہیں لے ہماری بیوی کے ساتھ حلالہ کروا رہا ہے، لے یہ کوئی بکری ہے کہ جس کے لیے ہم کوئی اور بکرا تلاش کریں گے، اور کبھی کہیں گے کہ یہ حلالے پر تو لعنت آئی ہے۔ یہ سب باتیں ہیں لیکن یہ فضولیات ہے، سب مسئلے کے خلاف جو بات ہوتی ہے فضولیات ہوتی ہے۔ آپ نے جو بیان کیا وہ اٹل بات ہے، چاروں ائمہ اور غیر ارباب سب متفق ہیں کہ حلال شریعت کے علاوہ کوئی حل نہیں، مگر اس کا سطح ناہموار ہے، تھوڑی اس میں استبعاد اور دقت ہے، اگرچہ عمر بھر کا حلال پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ جو مغالطہ دے رہے ہیں، رجوع کروا رہے ہیں، کبھی کہتے 3 واقع نہیں ہوگی، ناپسندیدہ ہے، طلاق تو 1 اور 2 ہے، 3 کیوں ہے، شریعت کے خلاف کیا گیا اس لیے اس کا عمل نہیں ہونا چاہیے، سب فضولیات، لایانیات، بے حدوئی، حرص سرائی، اسلام دشمنی، سطح بڑا ہموار ہے۔ یہ مجسٹریٹ وغیرہ، یہ جو وکلا وغیرہ، یہ جو نئی روشنی کے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اہل حدیثوں کے مذہب سے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔